بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت یہ میری آپ سب کی اصل منزل ہے، اور اصل مومن وہی ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 85۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تو چوتھی دعا یہ فرمائی، وَاجْعَلْنِی، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے اللہ، آپ مجھے بنا دیں من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کی۔ با محاورہ ترجمہ، اے الہ العالمین، آپ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ الہ العالمین، مجھ پر دنیا میں تو آپ نے انعام کرنا ہی ہے، وہ تو میں دعا کر ہی رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو اصل میری منزل ہے وہ آخرت ہے، تو آپ مجھے اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما دیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا، اصل میں کامیاب وہ ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیت مبارکہ کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ خاص طور پر امام شربینی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سعادت اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائی تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہو اور وہ آخرت کی نعمتیں طلب نہ کرے، اس لیے کہ دنیا کی سعادتیں بیکار ہیں جب تک آخرت کی سعادتیں ساتھ نہ ملیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کو آپ جنت کا وارث بنائیں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ آپ کے بندے الہ العالمین دو قسم کے ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کی تربیت اور اصلاح کے لیے آپ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہلاکت میں جائیں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جن پر آپ کا خاص فضل اور کرم ہے، تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، سراپائے سپاس ہوں کہ آپ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما دیں۔ اور یہاں پر امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک بڑا قیمتی جملہ بیان فرما دیا، فرماتے ہیں شبہ ادخالہا بالارث الذی
يحصل بغیر اکتساب من الوارث وهو اقوى اسباب الملک. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کمال بات کر دی امام بقائی نے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وراثت کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے آپ وارث بنا دیں. بڑی قیمتی بات ہے. فرماتے ہیں کہ وارث دراصل وہ بنتا ہے جس کا وراثت میں وارث کا اپنا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا. یہ طے شدہ بات ہے. میں اگر اپنے والد صاحب کا وارث ہوں تو مجھے والد صاحب کی جائیداد ملے گی، اس میں میری اپنی کوئی کمائی، میری اپنی کوئی محنت نہیں ہوگی. تو بین السطور قرآن چونکہ فصیح و بلیغ کتاب ہے اور قرآن کے رموز غور و فکر کرنے سے ہی سمجھ آتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دراصل اللہ رب العزت سے یہاں یہ دعا فرمائی کہ اے رب کائنات، میرے یہ اعمال، ان کی اوقات کیا ہے آپ کی رحمت کے سامنے، آپ کی جنتوں کے سامنے. میرے یہ اعمال تو جو دنیا میں آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. لہذا جنت مجھے ملے گی آپ کی رحمت سے. جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل احد الجنت بعملہ، کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام تھے، سوال کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جنت میں لوگ کیسے جائیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کریں گے. تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ہزاروں سال بعد بیان فرمائی، اپنی دعا کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے رب کائنات، اے میرے مالک، میری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، میرے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اصل چیز آپ کی رحمت ہے. تو آپ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا اپنے بندوں کا. یہ اصل میں کامیابی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ انسان کو رب کائنات اپنی رحمت سے، اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دے. بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، یہ جو بات امام بقائی نے بیان فرمائی، اسی بات کو تفسیر روح البیان میں ایک اور انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر ایک اور نقطہ ہے بڑا قیمتی. وہ فرماتے ہیں صاحب تفسیر کہ اصل میں یہاں لفظ وارث استعمال کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تو بین السطور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگی کہ آپ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جو جنت کے حقدار ہیں. اور تفسیر المراغی میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دراصل کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار فرما دیا کہ اے رب کائنات، میں آپ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے، میں تو آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں. اور اصل میں اللہ والوں کا یہی ایک طریق ہوتا ہے، یہی ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، اپنی نیکیاں. حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کام کوئی معمولی سا تو نہیں تھا. ایسے گھرانے میں پرورش پانا جو بت پرست نہیں، بت ساز بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، نمرود کے ساتھ ٹکر لینا، ہر امتحان میں کامیابی، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری کی انتہا دیکھیں، اللہ کے سامنے سراپائے سپاس ہیں. تو یہی سبق اس آیت مبارکہ سے ہمیں بھی ملتا ہے.
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.